قربانی کیا صرف ایک جانور کو ذبح کر دینے کا نام ہے یا پھر کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو جانور سے کوئی مطلب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کا دل چاہیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ جو آیت ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے جانور کا گوشت پوشت اس کے خون وغیرہ نہیں پہنچتے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو آپ کا دل چاہیے، اس دل کے اندر اللہ نے تقوی کتنا، آپ نے تقوی کتنا بھر رکھا، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوتا ہے۔ دیکھیے تھوڑا اس کو ہم مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ یہ جو ہماری زندگی ہے، میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، تو یہ بات کرنا یہ اس وقت ہو رہا ہے جب میرا جسم بھی ہے اور اس کے ساتھ روح بھی ہے، یہ دونوں ملی ہوئی ہیں، تو کیا ہو رہا ہے؟ ایکشن ہو رہا ہے، حرکت ہو رہی ہے، چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، سنا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، حرکت کی جا رہی ہے۔ بٹ کیا ہے، اگر جسم سے روح کو الگ کر دیا جائے، جسم سے روح کو الگ کر دیا جائے، تو پھر کیا بچے گا؟ پھر یہی بچے گا کہ میری باڈی کو اٹھا کر کے 4 آدمی لے جا کر کے مٹی کے نیچے دفن کرائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا جسم تو ہے لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے، اب وہ بے جان ہو گیا، وہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور روح جب تک اس جسم سے لگی ہوئی ہے، میری قیمت بڑھی ہوئی ہے، ایک حیثیت ہے، حرکت ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے، عمل ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک تو جانور ہے اور وہ ایک پورا پروسیس ہے جو پروسیس ہم کرتے ہیں، یعنی جانور کو لاتے ہیں منڈی سے، اس کو خریدتے ہیں، پھر اس کو جو ہے قربانی والے دن دعا پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرتے ہیں، اس کا ایک طریقہ ہے، کس طرح لٹانا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، وہ سب بخوبی آپ جانتے ہیں۔ یہ تو ایک ظاہری اسٹرکچر ہو گیا، اس پورے عمل کا ایک ظاہری جسم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس عمل کے ساتھ جو اللہ کے یہاں پہنچنے والی چیز ہے، کیونکہ وہ ظاہری جو عمل ہے وہ نہیں پہنچ رہا ہے، اس کا گوشت، اس کا خون وغیرہ نہیں پہنچ رہا اللہ کے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَكِنْ يَنَالَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کو تقوی پہنچتا ہے۔ اچھا یہ تقوی کیا چیز ہے بھائی؟ دیکھیے تقوی یہ عربی کے ان الفاظوں میں ہے جس کا ترجمہ ہم اردو کے ایک لفظ میں نہیں کر سکتے، بلکہ اردو میں اس کی صحیح طریقے سے تشریح نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی کے تعلق سے فرمایا کہ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ تو تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوی دل کی چیز ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ تقوی کو ناپنے کا کوئی پیمانہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کسی بھی عمل کے ظاہری اسٹرکچر کو تو ناپ سکتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح طریقے سے ہوا یا نہیں ہوا، سنت کے مطابق ہوا یا نہیں ہوا، جو اس میں آداب اور رعایتیں تھیں اس کو کیا گیا یا نہیں کیا گیا، لیکن اس کے اندر روح تھی یا نہیں تھی، اس کے اندر اسپرٹ جو عبادت کو قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں ضروری ہے وہ موجود تھی یا نہیں تھی، اس کا کوئی فیصلہ دنیا میں نہیں کر سکتا۔ لہذا کیا ہے؟ تقوی یعنی دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل خوشی کے ساتھ اور یہ ارادہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی میں یہ قربانی کر رہا ہوں، کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی ریا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہاں بھائی میں نے 40,000 کا جانور خریدا ہے، بغل والے خان صاحب ہیں وہ کہنے 40,000 کیسے، میں 60,000 کا جانور خریدوں گا، کسی نے اور کہا کہ نہیں میں نے تو اتنے کا جانور خریدا ہے، اور پورا ایک قربانی کے نام پر ایک آپس میں ایک رشا کسی چلتی ہے کہ کون کس سے آگے بڑھ جائے۔ تو پھر اگر یہ سب چیزیں ہیں یا کہیں سے کوئی ریا بھی ہے، دکھاوا بھی ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت کے ساتھ کہیں دکھاوا بھی شامل ہو گیا، تو پھر کیا ہے؟ تقوی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ آپ اس قربانی کا گوشت کھا لیجئے، بانٹ دیجئے، تقسیم کر دیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس قربانی کا اجر مت مانگیے گا۔